الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سلام اس پر خدا کے بعد جس کا نام آتا ہے، سلام اس پر خدا کے بعد جس کا نام آتا ہے، سلام اس پر سلام عرش بری سے جس پہ آتا ہے، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، سلام اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر تبسم گل کا جس کے مسکرانے میں، سلام اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں، سلام اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک باتوں میں، سلام اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ کانفرنس تحفظ ناموس رسالت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جمعیت العلماء بنارس کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے زیر اہتمام حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب دعوت برکاتہ کی زیر صدارت منعقد ہے۔ یہ کانفرنس وقت کا اہم تقاضا ہے، وقت کی اہم آواز ہے۔ ہم تمام اراکین کمیٹی کو اس کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے مالک بے نیاز، اس کانفرنس کو اپنی رحمت کاملہ سے شرف قبولیت عطا فرما، اس کے فیوض اور برکات کو عام اور کام فرما، حق کو حق سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل، غلط کو غلط، منکر کو منکر سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نواز دیا۔ اتنی نعمتیں ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، یہ خود قرآن میں اللہ کا بیان ہے۔ جس چیز کا کرنا انسان کے بس میں نہ ہو، اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا میری نعمتوں کو گنا کرو، بلکہ کہا میری نعمتوں کو یاد کرو، وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یہ نہیں کہا نعمتیں گنا کرو، اس لیے کہ خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی تم نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ یہ کب کہا تھا قرآن نے؟ جب سائنس کی سین سے دنیا ناواقف تھی، جب نیٹ نہیں، کمپیوٹر نہیں۔ آج تو دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، پوری دنیا انگلیوں کے درمیان میں ہے۔
اللہ کی بے شمار نعمت ہے۔ اللہ نے مزید کرم یہ فرمایا، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی رونقیں، یہاں کی بہاریں، یہاں کی نعمتیں بھی فانی ہیں۔ دائمی اور ابدی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اور دائمی اور ابدی تکلیفوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ سارے پیغمبر سچے، سارے پیغمبر معصوم، ہر پیغمبر واجب الاحترام، ایمان والے پر ہر پیغمبر کی تعظیم کرنا اور پیغمبر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اسلامی عقائد میں داخل ہے۔ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا یہ شریعت کا بھی قانون ہے، اور ہمارے ملک کا جو سیکولر دستور ہے اس دستور و قانون کا بھی یہی تقاضا ہے کہ تمام نبیوں کا، تمام بزرگوں کا، تمام پیشواؤں کا احترام کرنا، عزت کرنا، توقیر کرنا ہر ہندوستانی باشندے پر لازم ہے، ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر آتے رہے، اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اپنے آخری پیغمبر مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بڑی آن بان سے بھیجا، بڑی شان سے بھیجا، بڑی امتیازات اور خصوصیات کے ساتھ بھیجا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا اقرار کیا، اقرار لیا، اور پھر جتنے ہونے والے نبی تھے ان تمام نبیوں سے آخری پیغمبر پر ایمان لانے کا اور ان کی نصرت کرنے کا اللہ نے اقرار اور عہد لیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ ہر پیغمبر کی امت کا نبی تھا، مگر آخری پیغمبر امت کے بھی نبی ہیں اور تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ پھر وہ پیغمبر دنیا میں آتے رہے اور اپنے اپنے زمانے میں اپنی امت کے سامنے آخری پیغمبر کی خوشخبری سناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان تمام آسمانی کتابوں میں اپنے آخری پیغمبر کا چرچا کیا، تذکرہ کیا، اور معمولی تذکرہ نہیں ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ ابھی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے ہیں مگر تذکرہ ہر آسمانی کتاب میں، سلام اس پر کی جس کا ذکر ہے سارے مصائب میں، سلام اس پر کی جو مجروح ہوا بازار طائف میں، ہر صحیفے میں، ہر آسمانی کتاب میں تذکرہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ایک خاص قبیلے کے لیے، خاص قوم کی رہنمائی کے لیے، خاص وقت کے لیے بھیجا، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کا نبی بنا کر کے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ کا نبی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو نبیوں کا امام بنایا، ہر نبی اپنی امت کا امام، آخری پیغمبر امت کے بھی امام ہے اور نبیوں کے بھی امام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، امام الانبیاء بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عظمتیں اور تمام رفعتیں اور تمام بلندیاں عطا فرما دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب معراج بنایا۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی معرفت عطا کی۔ مطلب دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو اللہ نے اپنی معرفت عطا کی، یعنی ہر چیز جانتی ہے ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ صرف معرفت جانتی نہیں ہے بلکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن میں سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ
اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے وہ سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں صرف فرشتے نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی مگر تم سمجھ نہیں پاؤ گے. کیا فرمایا؟ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ درختوں کے پتے، یہ پانی کے بہتے ہوئے دھارے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ چاند، یہ سورج، یہ نباتات، جمادات، کائنات کا ذرہ ذرہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی ہر بات سچی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹ دیا. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی معرفت عطا فرمائی، پہچان. ہر چیز اللہ کو پہچانتی بھی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے. جس طرح اللہ نے اپنی معرفت ہر چیز کو عطا فرمائی، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہر چیز کو عطا فرمائی. کائنات کی ہر چیز اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، محبت بھی کرتی ہے، ادب و احترام بھی کرتی ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے اس عالم امکانی میں سب مخلوق محمد کی ثناخوانی میں. آپ کو پتا ہے دنیا میں جمادات جن میں جان نہیں، پتھر، کنکر، جمادات نے نبی کو پہچانا بھی، نبی کا احترام بھی کیا، آخری پیغمبر سے محبت بھی کی ہے. صرف انسان نے نہیں، صرف جنوں نے نہیں، بے جان چیزوں نے، ذروں نے، پتھروں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اگر جانتے نہیں تھے تو کلمہ کیوں پڑھا؟ آپ نے فرمایا انی اعرف حجرا بمکہ، میں مکے میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں نبوت عطا کیے جانے سے پہلے جو مجھے سلام کیا کرتا ہے. ذرے ذرے پہچانتے ہیں نبی کو، جمادات نے پہچانا. آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ، ہم کو سنتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان ملتا ہے. یہ چیزیں تسبیح پڑھتی ہیں، نبی کو پہچانتی ہیں، انہوں نے سلام کیا. یہ صحابہ کرام نے ان کی تسبیح کو سنا بھی ہے اور صحابہ نے سلام کرتے ہوئے ان کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. صحابہ جیسا ایمان کسی کو نصیب نہیں. اللہ کے پیغمبر ہیں، صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان و علی ہیں، تاروں سے سجی بد میں نبی دیکھ رہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے کچھ کنکریاں اپنی مٹھی میں لی اور ان کنکریوں نے پڑھا سبوح قدوس سبحان اللہ. ان کنکریوں کے تسبیح پڑھنے کی آواز تمام صحابہ نے سنا. پھر آپ نے وہ ربی زمین کی، پھر آپ نے وہ کنکریاں اٹھائی اور صدیق اکبر کے ہاتھ میں تھما دی. وہ کنکریاں اسی طرح تسبیح پڑھنے لگی. صدیق اکبر نے زمین پر رکھ دیا، خاموش ہو گئی. پھر آپ نے حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تھما دی، پھر تسبیح پڑھنے لگی. پھر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں تھمائی، پھر تسبیح پڑھنے لگی. پھر جس نے ہاتھ میں پڑھی، حضرت علی اس مسجد پہ موجود نہیں تھے، جس نے بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ان تسبیح نہیں پڑھی. تو صحابہ جیسا ایمان کہاں ہو پائے گا؟ انہوں نے باقاعدہ ان چیزوں کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہی نہیں، نباتات کا مطلب اگنے والی چیزیں زمین سے، پیڑ اور پودے،
درخت، ان سب نے آخری پیغمبر کو پہچانا بھی، ان سے محبت بھی کی ہے اور ان کی اطاعت بھی کی ہے، ان کی نبوت کا، رسالت کا احترام کیا ہے۔ درخت چل کر کے آ رہا ہے، ہم نے سنا ہے، خالی صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا تھا، درخت چلتا ہوا آ رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پائے مبارک پر اس نے اپنی پتیاں ڈال کے سجدہ کیا۔ جاءت الیہ الاشجار ساجدۃ تمشی علی ساق بلا قدم، آپ کی خدمت میں درخت آئے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، چلتے ہوئے آئے ہیں، ان کے پاس پاؤں تو نہیں تھے، تنے پر دوڑ کر کے آئے ہیں، ہر چیز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، آپ کی عزت کی، آپ سے محبت کی، آپ کا احترام کیا۔ مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد نبوی میں لے جائے، لگتا ہے جی نہیں چاہ رہا کسی کا، ارے بولو آمین تو کہو، مدینے کا ذکر ہو اور اتنی خاموشی سے، لگ چلا تھا دل قفس میں پھر پریشاں کر دیا، ہم سفیروں تم نے پھر ذکر گلستاں کر دیا۔ ابھی کل کی بات ہے، حاجی جا رہے تھے اور ان کو رخصت کر رہے تھے، کیسے آنکھیں برس رہی تھی اور کہہ رہے تھے ابھی تمہیں کو بلایا ہے حاجیوں، جاؤ خدا کے حکم کا ہم انتظار دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ طیبہ میں پہنچائے اور بار بار پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو پلر ہیں، ستون، ان میں سے ایک ستون کا نام ہے استون حنانہ۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پہ کھجور کا ایک خشک درخت تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اسے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ نے اپنے غلام سے جو کارپینٹر تھا، اس نے آپ کے لیے ممبر تیار کیا، جیسے ہی آپ نے ممبر پہ قدم رکھا وہ کھجور کا خشک تنا آپ کی اتنی محبت کرتا تھا، جدائی کی وجہ سے بلک بلک کر رونے لگا۔ صحابہ نے رونا سنا، اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، یہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی معرفت، اللہ کے محبوب کی معرفت، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جمادات کو عطا فرمائی، نباتات کو عطا فرمائی، یہی نہیں حیوانات کو عطا فرمائی، جانور، جتنے جانور سب پہچانتے، سب نے آپ کی رسالت کا احترام کیا ہے، آپ کی نبوت کا احترام کیا ہے، آپ کا کہنا مانا ہے، یہ معرفت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ ایک صحابی تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے رسول، میرا اونٹ سرکش ہو گیا، باقی ہو گیا، قابو سے باہر ہو گیا، وہ بوجھ نہیں، قریب آنے نہیں، کاٹنے دوڑتا ہے۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا مسئلہ ہو، ہر مسئلہ کہاں لے جاتے تھے؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور بیچارے جاتے بھی کہاں سینکے نگاہیں، دل کو گرمانے کہاں جائیں، تمہیں جب شم میں محفل ہو تو فرمانے کہاں جائیں، سب کچھ تو اللہ کے پیغمبر تھے، ہر مسئلے کا حل نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں ہوتا تھا۔ آج اگر کسی عالم کے پاس کوئی آدمی کہے میری بھینس جو ہے وہ قابو نہیں دے رہی ہے، مار نہیں ہے، قریب نہیں آنے دے رہی، تو عالم صاحب کیا کہیں گے؟ دماغ صحیح ہے آپ کا، غلط نمبر ڈائل کیا، آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ مویشیوں کے ڈاکٹر ہیں کیا؟ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کہہ رہا اونٹ قابو میں نہیں ہے، آپ نے کہا چلو۔ ایک احاطے میں ایک باغ کے اندر وہ بند تھا، جو آدمی قریب جاتا تھا دوڑ پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی تشریف لے کر دروازہ کھولا، وہ تیزی سے دوڑا۔ اب وہ صحابی بے چین ہو گئے، بے قرار ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو میں بلا تو لایا اللہ کے نبی کو، آپ چلے تو آئے محبت میں، کہیں آپ کو اذیت نہ پہنچا دے۔ مگر تھوڑی دیر میں منظر دوسرا تھا، وہ اونٹ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنا سر آپ کے مبارک قدموں پر ڈال دیا اور آنکھوں سے اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ آوازیں نکالنے لگا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے،
تم اس کو کھانا کم کھلاتے ہو، چارہ کم دیتے ہو، بوجھ زیادہ لاتے ہو۔ اونٹ بھی کتنا سمجھدار تھا، وہ صرف یہ نہیں جانتا تھا یہ آخری پیغمبر ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ایک بڑی دنیا میں ہم جانوروں کے دکھ اور درد کو، شکایت کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شکایت سن سکتا ہے تو رحمت للعالمین سن سکتا ہے۔ جبھی تو اس نے شکایت کی آپ سے، آپ نے اس کا حل کیا اور لگام دیتے ہوئے فرمایا ہاں کا پکڑو اسے، اب یہ تمہاری کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ وہ جانور ہے، حضور دے رہے ہیں، اس نے نبوت کا احترام کیا ہے، اس نے رسالت کا احترام کیا ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، مینا کا میدان ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قربانی کرنے آئے ہیں۔ جو میں نے سورت پڑھی ہے، ابن حکمین نے آپ کو کوثر دیا، عظمتیں دی، بہت سی نعمتیں دی ہیں، آپ شکریہ میں نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ آپ نے نمازیں پڑھی، پیروں پہ ورم آ گیا، آپ نے قربانی کتنی کی؟ حجۃ الوداع میں ویسے تو آپ ہر سال 2 قربانی کرتے تھے اور حضرت علی بھی 2 کرتے۔ لوگ کہتے ہیں ایک ہی کافی ہے، اللہ کے نبی کہتے صحابہ ایک ہی کرتے تھے۔ ارے نبی کی ہر بات مانتے تو نبی تو 2 کرتے تھے، حضرت علی بھی 2۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا، کہا اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی تھی جب قربانی کرنا تو میری طرف سے بھی کرنا۔ حضرت علی کوئی بہت مالدار صحابی نہیں ہے، قربانی کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں وفات کے بعد بھی وہ مجھے ملتا رہے، تو غرضے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی قربانیاں کی؟ 100 اونٹ قربان کیا اور 63 اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے آپ نے ذبح کیا ہے، نحر کیا۔ ذبح کرنا اور ہے، نحر کرنا اور ہے۔ نشانہ مارا اس کے سینے میں اور نیزے سے اگر جوان آدمی بھی کرے 10 اونٹوں کے بعد ہاتھ چھوٹ جائیں گے۔ اللہ نے کتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 63 سال کی آپ کی عمر پاک ہے اور 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے نحر کروایا۔ بات اتنی نہیں، قربانی کا ذکر یہاں بیچ میں کیسے آیا؟ بات یہ ہے کہ جب اونٹوں کو آپ ذبح کر رہے تھے اور قطار بنائی ہوئی تھی تو اونٹ جانتے تھے کہ ہمیں ذبح کیا جائے، اونٹ سمجھ رہے تھے مجھے ذبح کیا جائے گا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ رحمت عالم کے ہاتھ سے ذبح ہو جانا یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اونٹ ایک بعد دیگرے خود ہی گردن آگے بڑھا رہے تھے، کلہن یختلفن الیہ، ہر اونٹ قربان ہونے کے لیے اپنی گردن بڑھا رہا ہے، نبی کے ہاتھ سے قربان ہو جانا یہ سعادت ہے۔ جانوروں نے، پتھروں نے، ذروں نے، شجر و حجر نے، ہر چیز نے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا احترام کیا ہے، آپ سے محبت کی ہے، آپ سے عقیدت رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا ہے۔ جب بے شعور چیزوں میں نبی کی اتنی محبت تھی تو جن کے اندر شعور ہوگا، سوچئے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیسی محبت کی۔ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ خود ایمان والوں نے کتنی محبت کی ہے نبی کریم علیہ السلام سے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ شہادت دے رہا ہے، اللہ کی گواہی سے بڑی کوئی گواہ نہیں۔ ایو شہید اکبر شہادت من اللہ، اللہ کی گواہی سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں۔ اللہ کہہ رہا قرآن میں کیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے بندے ہیں اور ایمان والی بندیاں ہیں وہ اللہ کے اس کے رسول کی محبت میں بہت پکے ہیں۔ کون سے؟ اس زمانے کے لوگ، آج کے ایمان والے، قیامت تک آنے والے، یہ سب ایمان میں وہ بڑے پکے ہیں اور اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہر ایمان والا
سب کچھ قربان کر سکتا ہے، ہر اذیت برداشت کر سکتا ہے، ہر سزا برداشت کر سکتا ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام کی ناموس اور آپ کی عزت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے اوپر آ جائے، یہ کوئی ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر دور میں یہ ہوا۔ آج ایمان والا کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ تو جب کبھی گستاخی ہوئی نبی کی شان میں، تڑپ جاتا ہے مسلمان، تھرا جاتا ہے مسلمان، کپکپا جاتا ہے مسلمان، اس لیے کہ مسلمان کے لیے اللہ کے بعد اس کی نظروں میں، اس کے عقیدوں میں سب سے بالا، سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ، سب سے برتر اگر کوئی ہستی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ سب کچھ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ کو پتا یہ لوگ تہجد پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو آپ کو اپنے تہجد پہ بھروسہ ہے؟ یہ بزرگ لوگ، یہ اولیاء اللہ رات میں جاگنے والے، بھروسہ ہے آپ کو نمازوں پر، اپنے روزوں پر؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ روزوں اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا ہم سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ محبت دو طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کو اتنا چاہتے ہیں جتنا ایمان والے خود اپنے آپ کو نہیں چاہتے، لہذا امت بھی آپ کو اس طریقے سے چاہتی ہے، اور جتنا زبردست ایمان ہوگا اتنی ہی محبت ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے صحابہ سے بڑا ایمان والا نہ کوئی ہوا اور نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کیسی محبت کی، آپ کی دین کی بقا کے لیے، آپ کی رسالت کے تحفظ کے لیے، آپ کو اذیتوں سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا چیز نہیں قربان کر دی؟ گھر قربان کر دیا، کنبہ قربان کر دیا، قبیلہ قربان کر دیا، نسل و خون کے رشتے قربان کیے، کاروبار قربان کیا، دانت قربان کیے، آنکھیں قربان کی، جسم کا رویا ہوا قربان کیا، اور ایسے نموذج دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کی مثال تاریخ میں نہیں مل سکتی ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے، بہت سارے علماء سے سنا اور سنیں گے آپ، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ بدر میں صحابہ نے قربانی، احد میں، خندق میں، ہر موقع پر قربانیاں ہیں۔ بدر میں صحابہ جو آئے تھے وہ کتنے تھے؟ کیوں میں کتنے تھے پتا؟ 313 کتنے تھے وہ کیسے تھے؟ قرآن کہہ رہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی، بدر میں بالکل بے سر و سامان تھے۔ کتنے تھے؟ 1000 دہشت گرد آئے تھے، مکے سے آئے تھے، مدینے پر حملہ کرنے آئے تھے، نبی کی ناموس کو، نبی کی عزت کو، نبی کی رسالت کو، نبی کے لائے و دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ کتنے لوگ نکلے دین کے بچانے کے لیے، نبی کی نبوت اور رسالت کا دفاع کرنے کے لیے؟ کتنے لوگ آئے تھے؟ 313۔ اور یہ آئے کیسے تھے؟ ان کا حال کیا تھا پتا ہے؟ قرآن نے اشارہ کر دیا۔ یہ آئے تھے تو ان کے پاس سواری کے لیے پوری سواریاں نہیں تھی۔ ان کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ یہ سبق یاد کرو مسلمانوں، اور اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ کتنے اونٹ تھے صحابہ کے پاس؟ صحابہ کتنے تھے؟ 313۔ اونٹ کتنے تھے پتا؟ 70۔ 313 صحابہ اور اونٹ 70۔ اور صاحب یہ بتائیے گھوڑے کتنے تھے؟ کا صرف 2 گھوڑے۔ زرہیں کتنی تھی؟ 6۔ تلواری لڑائی اس زمانے میں کاہش ہوتی تھی، تلواروں سے ہوتی۔ تلواریں کتنی تھی؟ کتنی تھی پتا ہے؟ 8۔ کتنی تلواریں تھی؟ 8۔ یہ آئے ہیں بتائیے، تلواریں بھی نہیں ہے، لڑنے آئے ہیں۔ کیا ہے اس سادگی پہ کون
ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، یہ آئے کیوں ہیں؟ یہ فاطمہ یہ صرف ہتھیلی پر جان رکھ کر کے آئے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پر قربان کرنے کے لیے ایک جان سے وہ قربان کرے۔ اہل ایمان اور اہل شعور آئے ہیں، بدر میں لے کے صحابہ کو حضور آئے ہیں، یہ نہتے بھی کے سامان بھی کم تر ان کا، نور ایمان سے مگر دل کا منور ان کا، 313 سے گنتی میں اصحاب کرام حضرت ختم رسولہ پہ درود اور سلام۔ اس بدر میں صحابہ نے کیا کیا؟ قربانیاں دی، اللہ کی مدد آئی۔ احد میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں صحابی سے، دیکھو میرا فداکار ایک جانثار ہے، اس کا نام سعد بن ربیع ہے، تلاش کرو اسے۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے، جا کے میرا سلام کہہ دینا، لا اللہ ساری دنیا اولیاء، ابدال، بادشاہ، حکام، گورنر، چھوٹے بڑے سب سلام پڑھنے جاتے ہیں، یہ کون ہے جس کو نبی سلام کہلوا رہے ہیں؟ یہ ایسا جانشاہ، یہ تحفظ ناموس صحابہ اور یہ رسالت کا تحفظ اور پاسبانی کرنے والا ایسا کیا؟ گئے، دیکھا، تلاش کیا، کہیں نہیں ملے، زخمیوں میں ایک جگہ دیکھا پڑے ہوئے ہیں اور زخموں سے نڈال سعد 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 بولتے ہیں۔ سعد اللہ کے نبی نے سلام کہا ہے، ساری طاقت اکٹھا کر کے آنکھیں کھولی، سلام کہا اور پوچھا تھا اپنے آپ کو کیسا پا رہا؟ فوراً آنکھیں کھولی، کہنے لگے اللہ کے نبی سے میرا سلام کہہ دینا اور میری قوم سے جا کے میرا پیغام کہہ دینا، اور یہ بھی بتانا میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم سے میرا پیغام کہہ دینا، اگر تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ رہا اور دشمن نبی تک پہنچ گئے تو اللہ کے وہاں تمہارا کوئی جواب سنا نہیں جائے گا۔ یہ وصیت کر رہے۔ آپ سوچئے یہ قربانیاں چھوٹوں نے پیش کی، بڑوں نے پیش کی، بوڑھوں نے پیش کی، عورتوں نے، ایک خاتون ہے، اس نے قربان کرنے کے لیے ناموس رسالت پر، نبی کے لائے ہوئے دین پر اپنے شوہر کو بھیج دیا، باپ کو بھیج دیا، کلیجے کو ٹکڑے کو بھی بھیج دیا، اور تینوں نبی کی عزت اور آبرو پر قربان ہو گئے۔ بےتاب ہے، بے چین ہے، اللہ کے نبی کی خبر نہیں ملی، حضور کہتے ہیں راستے دیکھنے کے لیے آئی تو کسی نے کہا پتا ہے تمہارے ابا قتل کر دیے گئے، تمہارے شوہر کو ذبح کر دیا گیا، تمہارا سہاگ اجڑ گیا، تمہاری گود بھی خالی ہو گئی، تمہارے بچے کو یتیمہ بنا دیا۔ تین موتوں کی ایک ساتھ خبر، ایک عورت، ایک صنف نادو، ایک صحابیہ ہے، تین موتوں کی ایک ساتھ خبر ہے۔ مجال ہے پیروں میں جنبش پیدا ہو جائے، کہا یہ بتاؤ میرے آقا کیسے؟ کہا حضور پاک علیہ السلام الحمدللہ حیات خیریت سے ہیں، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ پکڑا پکڑو کے لے جا کے کھڑا کیا گیا، اللہ کے نبی کو جیسے ہی دیکھا تو کیا کہا، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آقا آپ کے دیکھنے کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہے، صدمہ نہیں ہے، آپ سلامت ہیں تو ہم سلامت ہیں، پوری کائنات سلامت۔ ایسے ہی نہیں، تمام صحابہ کا یہی حال تھا۔ آپ سوچیے ان تمام صحابہ میں سب سے بڑے صحابی کون؟ حضرت صدیق اکبر امام الصحابہ۔ ان کے والد نے جو بعد میں ایمان لائے، اللہ کے نبی کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہہ دیا تھا۔ صدیق اکبر ارحم امتی ہیں، میری امت کے سب سے رحم دل، مگر صدیق اکبر نے اپنے باپ کے منہ پہ تماچا مارا، وہ زمین پر گر پڑے۔ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی ہو
نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر اعتراض کیا جائے، یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہی نہیں، آج تو معاملہ یہ ہے، وہ شکیل بن حنیف پہ چل رہا ہے فتنہ، اور وہ کہتا ہے کہ صاحب ہم عیسیٰ بھی ہیں اور ہم جو ہے امام مہدی بھی ہیں، اور لوگ جو ہے اس کو عیسیٰ مان بھی رہے ہیں اور مہدی بھی مان رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی کو نبی ماننا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، مرتد ہو جائے۔ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ چند ٹکے مل جائیں گے مسلمانوں، ٹکے کیا ہوتے ہیں؟ یہ دنیا اور دنیا کی رونقیں، دنیا اور دنیا کی بہاریں کیا ہیں نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کے سامنے؟ صحابہ نے یہی سبق دیا تھا۔ آپ کو پتا ہے ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے کعب بن مالک، ان سے ایک لغزش ہو گئی، وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے، اللہ کی طرف سے گرفت آئی، ان کی توبہ ابھی قبول نہیں ہوئی، 50 دن تک اللہ کے نبی نے کہا بات نہ کرنا، کوئی بات ہی نہیں کرنا۔ اسی درمیان، غور سے سننا، اسی درمیان روم کے عیسائی بادشاہ کا خط آیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تمہاری ناقدری کی ہوئی تمہارے صاحب نے، ہم تمہیں دولت اور عہدے و منصب سے نواز دیں گے۔ ان صحابی نے جو سنا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اے اللہ یہ وقت آ گیا، میرے دشمن، دین کے دشمن، نبی کے دشمن میرے ایمان پر للچائی ہوئی نظر ڈالنے لگے، اور اس خط کو لیا جس میں دولت، عہدے اور منصب کی پیشکش تھی، اس قاصد کے سامنے جو خط لے کر کے آیا تھا، جلتے ہوئے تنور میں جھونک دیا، اور کیا کہا زبان حال سے؟ سودا کیسے ہو کسی اور خریدار کے ہاں، سودا کیسے ہو کسی اور خریدار کے ہاں، جو بھی تھا بیچ دیا سید ابرار کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کے غلام بنانے کے بعد اب ہماری نظر میں نہ بادشاہ، نہ طاقت، نہ قوت، عہدے اور مناصب کچھ نہیں ہے، ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے نبی کی غلامی کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر ذکر کیا جائے تو بڑی لمبی داستانیں ہیں، نہ ان سب کے ذکر کرنے کا وقت ہے نہ موقع ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، ہم ہوئے سب صحابہ کا حال یہی، اور آج بھی ہر ایمان والے کا حال یہی، ہم ہوئے تم ہوئے کہ نیم ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ ہر ایمان والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، وہ تو یہی کہے گا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال چاہو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے۔ میرے بھائیوں، یہ تو گستاخیاں لوگ کر رہے ہیں، مگر ہمارے آقا کا مقام کتنا اونچا ہے، مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ اگر کوئی چاند پر تھوکے تو چاند پر کچھ نہیں بگڑتا ہے، تھوک وہاں تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن تھوکنے والا ذلیل ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے محبوب۔ اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے جنگ کا اس نے اعلان کر دیا۔ محبوب کی توہین کوئی نہیں برداشت کر سکتا، رب العزت والجلال کیسے برداشت کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے نبی تو محبوب ہے، اللہ کے پیغمبر کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام جو اولیاء اللہ ہیں، اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جلال آ جاتا ہے اور اللہ اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کو ستایا تو میں نے اسے جنگ کا اعلان کیا۔ آدمی کا اللہ سے کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ اعلان جنگ کر دے۔ چیٹی کا ہاتھی سے کوئی مقابلہ ہے؟ کتنی بڑی چیٹی، مگر ہے تو چیٹی کا وجود، کسی کا اللہ کے مقابلے میں وہ بھی حیثیت نہیں ہے جو چیٹی کی ہاتھی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ مٹ کے رہے گا، ذلیل ہو کر رہے گا، برباد ہو کر رہے گا، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اور برباد کرنا چاہتا ہے
اور اس کی اصلیت کو دکھانا چاہتا ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سمجھدار آدمی ہو، شریف آدمی ہو، وہ کبھی نبی کی شان میں گستاخی نہ اس نے کی ہے، نہ کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے. جو شرافت سے آری ہو، جو عقل سے اور دماغ سے خالی ہو، ایسا آدمی بھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور پہچان لیا جاتا ہے اور بالآخر ذلیل ہو جاتا ہے. چوں خدا خواہد کی پردہ کس درد، چوں خدا خواہد کی پردہ کس درد، میں رشندر تان پانا کی برد. جب اللہ چاہتا ہے کسی کو ذلیل کرنا تو اپنے نیک بندوں کی برائی میں لگا دیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے. سب کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے بھی دشمن تھے، بہت حسد کرنے والے تھے. ایک آدمی ایک مرتبہ ان کے والد کا ہو گیا انتقال، والد کا انتقال ہو گیا، ماں بوڑھی. ایک آدمی ان کا دل دکھانے کے لیے آیا. اس نے کہا ہم آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتے ہیں. پیغام ہے میرا، وہ بوڑھی شادی کے لائق بھی نہیں، صرف امام حنیفہ کو ستانے کے لیے. امام صاحب ہند کا پہاڑ تھے. امام صاحب نے کہا میری ماں خود اپنی ذات کی مالک ہے، میں آپ کا پیغام ان تک پہنچائے دیتا ہوں. چند قدم چلے، دھاڑ سے آواز آئی، پیچھے پلٹ کے دیکھا وہ تڑپ رہا تھا اور تھوڑی دیر میں مر کے ٹھنڈا ہوا. کہا ابو حنیفہ کے صبر نے اس کو قتل کر دیا. جب نبی کے غلاموں کو ستانے پر اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے تو سوچئے جس کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، ولیوں کو ولایت ملی ہے، اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ سلامت رہے گا. اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنی دائمی ابدی کتاب کے اندر اعلان کر دیا ان شانئک هو الابتر. اے پیغمبر آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے نفرت رکھنے والا، آپ پر اعتراض کرنے والا، آپ کا دل دکھا دینے والا یہ برباد ہو کر رہے گا. جنہوں نے کی آپ نشان میں گستاخی وہ برباد ہوئے، جو کر رہے ہیں یہ بھی برباد ہو گئے اور جو کریں گے یہ بھی برباد ہو گئے. یہ اللہ کا ہے. سب سے پہلے گستاخی نبی کی شان میں کس نے کی پتا ہے؟ آپ کا چچا، سگا چچا ابو لہب، اس نے گستاخی کی، اس کے بیٹے نے گستاخی کی، اس کی بیوی نے گستاخی کی. تینوں کو اللہ نے اسی دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کیا اور اپنی دائمی ابدی کتاب کے اندر ایک سورت نازل فرمائی، اس کا نام ہے تبت یدا ابی لہب. کیا کہا تھا؟ تبت لگا یا محمد لہذا جماعتنا، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے جمع کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور ٹوٹ گئے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب شعلہ آگ کے اندر داخل ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی آگ کے اندر داخل ہوگی، اس کی گردن میں مونج کا رسا ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ نے ابو لہب کو کیا سزا دی؟ تاریخ کے صفحات یہ بتاتے ہیں کہ ابو لہب ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا. گھر والے بھی پاس نہیں آ رہے، بدبو تعفن، تو یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے. کوئی پانی دینے والا بھی نصیب نہیں تھا، تڑپ تڑپ کر کے مر گیا. لاش سے بدبو آ رہی ہے، بچوں کی ہمت نہیں اپنے باپ کو کسی گڑھے میں دفن کرے. لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ حبشی غلاموں کو لیا اور انہوں نے بانس کی کھپاچیوں سے گڑھا کھود کر کے اس میں ڈالا اور پتھر ڈالا. یہ ہے نبی کی گستاخی کا انجام. جو ابو لہب کا بیٹا تھا اس کو ایک شیر نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ابو لہب کا پورا گھرانہ برباد اور تباہ ہو گیا. اسود بن یغوث، عاص بن وائل، جتنے بھی گستاخی کی ہے اس کا انجام یہی ہوا اور یہی ہوگا. آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم سب کے مخدوم اور مخدوم ذاتے ہیں.
حضرت مولانا اظہر میاں مدنی صاحب صاحبزادہ استاد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ تشریف فرمائیں. اس لیے صرف دو باتیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شان میں گستاخی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے، کوئی ان کو شریف آدمی اچھا نہیں سمجھتا. حضرت علی کہتے ہیں وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ بِأَنِّي كَامِلٌ. فرمایا جب کوئی ناقص نکما آدمی میری برائی کرے تو سمجھ لینا وہ نکما اس لیے کر رہا ہے، میرے اندر کوئی کمی نہیں. اللہ کو ذلیل کرے گا. دوسری چیز، ہندوستان جمہوری ملک، یا جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. قانونی شکایات کریں، افسران کو متوجہ کریں. یہ نفس امن کے لیے، یہ امن و امان کے لیے خطرہ ہے، یہ بھائی چارے کو ختم کرنے والی چیز ہے، یہ ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے. متوجہ کریں. صحافی اپنے قلم کے ذریعے سے، تعلقات والے اپنے تعلقات کے ذریعے سے، ایمان والے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اس طریقے سے. اور دوسری چیز، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور اسی طریقے سے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر حضور کی سیرت کا نمونہ پیش کریں. اگر ہم نے یہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے باز پرس نہیں کرے گا، اور نقشہ دوسرا ہوگا، مسائل حل ہوں گے. یہی چیز ہے، اور آج اسی چیز میں ہم لوگ پیچھے ہیں. ابھی میں نے پوچھا تھا کہ بدر میں کتنے صحابہ تھے اور ان کے پاس کتنے گھوڑے تھے. یہ کہ نبی کی سیرت کا حصہ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی مقدس بیویاں تمام ایمان والوں کی کتنی ہیں، کیا نام ہے ان کے مبارک. وہ کیسی اولاد جو اپنی ماں کا بھی نام نہ جانتی. حضور آپ کے صحابہ کرام عشرہ مبشرہ اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کو عام کریں، جلسوں میں بھی اور تحریروں میں بھی، اور اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دینی کتابیں سنائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. دنیا اگر ہم سے خطا ہے، مسلمانوں ہم کچی محبت کر رہے ہیں، اگر سچی محبت کرتے تو نقشہ کچھ اور. بس اتنی بات کے برہم ہے، آندھیوں کا مزاج ہمارے گھر میں نبی کا چراغ جلتا ہے. اگر واقعی چراغ ہم جلائیں تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوگا، ملک کا نقشہ کچھ اور ہوگا. اللہ تعالیٰ میری ان گزارشات کو قبول فرمائے.